جی ناظرین السلام علیکم۔ تین چار بہت اہم خبریں آپ کے لیے پیش کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہم کریں گے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست کا دور ختم ہو گیا۔ بہت افسوسناک خبر ہے یہ کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہو گئے۔ ہمیں بتایا یہ گیا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف، چوتھی دفعہ نواز شریف، اخباروں میں اشتہار بھی یہ لکھا گیا اور ٹرینڈ بھی یہ بنایا گیا، لیکن این ٹائم پر ووٹروں کو ڈچ کر دیا گیا۔ اور نون لیگ میں سے وہ جو کہتے تھے نون میں سے شین نہیں نکلے گا، اور اب مسلم لیگ نون میں سے نون نکل گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ٹرینڈ بن رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پر کوحرام مچا ہوا ہے، لوگ دکھی ہیں، اداس ہیں، سچی بات ہے۔ تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ اچھا، کچھ سیاسی خبریں بھی ہیں۔ ایم کیو ایم نے جناب ایم کیو ایم آ رہی ہے اب فیڈرل گورنمنٹ میں، انہوں نے 6 وزارتیں مانگ لی۔ اچھا، شہباز شریف صاحب تو شیروانی پہننے کے شوق میں ہیں، انہیں اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے 6 دے دیں، اسے 8 دے دیں، اسے 15 دے دیں، اور یہ سب سے بڑی کابینہ بنائیں گے، خرچے کریں گے، بے تحاشا برباد کریں گے۔ اور 6 وزارتیں ایم کیو ایم کو، ان کی 12-17 سیٹیں ہیں، اس پہ 6 دے دیں تو پیپلز پارٹی کی تو 54 ہیں، تو اس کا مطلب اس حساب سے تو 50-60 انہیں دے دیں گے۔ تو یہ سٹارٹ ہی کیسا کیا ہے؟ تو یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ شہباز شریف صاحب کا ہاتھ پکڑنا چاہیے کہ بھائی یہ وزارتیں بانٹ رہے ہیں، ایک ایک وزیر بہت مہنگا پڑتا ہے، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ دوسری طرف صدر آصف زرداری بنیں گے کہ نہیں؟ ایک ذریعے کے مطابق صدر آصف زرداری بنیں گے، اور پیپلز پارٹی پوری تیاری کر رہی ہے کہ آصف زرداری صدر بنیں گے۔ تالیاں بھی بج گئیں، پیپلز پارٹی کے آپس میں مبارکبادیں بھی ہو گئی، اور یہ وہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسری، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے تو کوئی بات کی نہیں ہے، اور وہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں، اور انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ہم سے کوئی زرداری صاحب کا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ تو یہ کنفیوژن سا پیدا ہو رہا ہے کہ آصف زرداری کہیں یہ نئی نویلی حکومت اسی پھڈے کے اوپر نہ جائے، تو یہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ اور کیا یہ نواز شریف کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں صدر بننے کے لیے؟ نواز شریف نہیں بنتے صدر، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا، پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک خبر، اور اہم خبر، وہ جو متحدہ وہ جو ہے ایم ڈبلیو ایم، مجلس وحدت المسلمین، ان کے راجہ ناصر عباس، جو کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ کوئی خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے کوئی فہرست الیکشن کمیشن میں نہیں جمع کرائی۔ ایک ان کی نشست ہے، اور اس کا وقت گزر چکا ہے۔ تو اگر اب پی ٹی آئی کا ان سے الحاق ہوتا ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے کیونکہ جماعت اسلامی انکار کر چکی ہے، تو اس کے بعد جو ہے انہیں وہ مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ تو یہ ایک جس مقصد کے لیے الحاق کیا جا رہا تھا وہ کوئی اچھا ثابت نہیں ہو رہا۔ دوسرا، چونکہ یہ اہل تشیع کی فقہ جعفریہ کی جماعت ہے، تو پاکستان میں اب فرقہ وارانہ قسم کی سوچ بہت زیادہ ہے۔ تو جو کے پی کے میں لوگ ہیں وہ اس بات کو جسٹیفیکیشن بنا کے اب تحریک انصاف سے نکلنے کی، جو آزاد امیدوار ہیں وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سنا ہے کہ کافی سارے امیدوار غائب ہیں، اور ان کا رابطہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ ان کی تعداد کتنی ہے حتمی طور پر نہیں بتایا جا سکتا، لیکن بہرحال وہ کافی بڑا نمبر لگ رہا ہے ابھی تک۔ تو یہ ان موضوعات ہیں، ان کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی۔ نواز شریف کا بتایا گیا کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے، اور نون لیگ کا جو ووٹر تھا بڑا ایکسائٹڈ تھا۔ انہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کی معراج ہے نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانا، اور نواز شریف جیسے بردبار، سمجھدار، فہیم شخص کی ضرورت پاکستانی سیاست کو بھی تھی۔ لیکن کچھ تجزیہ کار کہہ رہے تھے، جیسے میرے لیے بہت محترم ہے نصرت جاوید صاحب، وہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نہیں بنیں گے، بات ہو گئی ہے، شہباز شریف صاحب بنیں گے۔ شہباز شریف صاحب کے نام پہ ووٹ نہیں ملتا،
تو اس کا مطلب ہے کہ ووٹر کو دھوکہ دیا گیا، نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانے کا جھانسا دیا گیا، اور شہباز شریف یعنی ڈبے میں پیکنگ بڑی خوبصورت تھی، اندر سے شہباز شریف نکلے۔ یہ کوئی اچھا نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف اب دوبارہ پالیٹکس میں اس طرح نہیں آئیں گے۔ وہ اپنی اننگ کھیل چکے ہیں اور 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ بڑا ٹویٹر پہ ماتم ہے، لوگ بڑے دکھی ہیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نون لیگ کے ساتھ اس وجہ سے تھے کہ ہم نواز شریف کی وجہ سے، اب نواز شریف نہیں ہے تو اب ہمارا نون لیگ سے کوئی واسطہ نہیں۔ ٹویٹر پہ ٹرینڈ بن رہے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے ٹرینڈ بن رہے ہیں۔ وہ جو ہے ٹرینڈ پی ٹی آئی والے بھی لگے، لیکن پہلے تو پاکستان کو نواز دو ایک ٹرینڈ بن رہا ہے۔ دوسرا یہ جو مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کی کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے، پورے پاکستان نے اس کے اوپر ریجیکٹڈ، مریم اورنگزیب کی تو آج کل ویسی سختی آئی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر ریجیکٹڈ کا ٹویٹ سب نے کر دیا، اور جناب وہ سیکنڈ ٹاپ ٹرینڈ ہے۔ تیسرا جو ہے وہ پی ٹی آئی والے نواز شریف صاحب کے خلاف بنایا ہوا ہے، اور وہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مجھے کیوں بلایا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو دھوکہ دیا گیا ہے اور بلا کر انہیں وزیر اعظم نہیں بنایا گیا۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہوا ہے، لیکن بہت دکھ ہوا۔ مطلب کتنا بڑا آدمی تھا یار کہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ عمران خان وغیرہ نے تو دولت بہت بعد میں دیکھی، نواز شریف اس خاندان سے تعلق ہے کہ جو واقعی منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے والد جو ہیں میاں شریف، اتفاق اسٹیل وغیرہ، یہ اس زمانے میں دوسرے ملکوں کے سربراہان ان کی فیکٹری وزٹ کرنے آیا کرتے تھے، اور اس کی تصاویر اویلیبل ہے۔ اور پھر بھٹو صاحب کو نیشنلائزیشن کا شوق چڑھا، تو پھر انہوں نے نیشنلائز کر لیا، انہوں نے جا کر باہر اپنی فیکٹریز لگانا شروع کر دیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کاروبار باہر منتقل کر دیا۔ نواز شریف گورنمنٹ کالج کے پڑھے ہوئے، بڑے مہنگی گاڑی میں، مری ان کا فیوریٹ علاقہ تھا، گھومتے پھرتے تھے، اور پھر پہلے وزیر سیاست میں آئے، پہلے وزیر خزانہ آ گئے، پھر وزیر اعلیٰ بنے، پھر اس کے بعد 3 دفعہ وزیر اعظم بنے۔ نواز شریف چاہتے تو یہ رستہ بالکل نہ اختیار کرتے، بڑا آسان رستہ تھا، اس ملک میں ملک ریاض بنتے، پیسہ ان کے پاس بہت تھا، اور حکومتیں بدلتے بتلاتے، بریگیڈیئر جنرلوں کو رکھتے کہ چائے بنائیں اور اس طرح کام کرتے، لیکن انہوں نے دوسرا رستہ۔ آپ کو پتہ ہے نواز شریف جب وزیر خزانہ بنے پنجاب کے، اس کے بعد سے انہوں نے کوئی کاروبار نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جنرل مشرف کا دور ہو یا کوئی اور دور ہو، اور یا پھر یہ جنرل باجوہ یا عمران خان، ایک پائی کی کرپشن نواز شریف پہ آج تک ثابت نہیں ہوئی۔ مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف بہت بڑا آدمی ہے، اور ہم لوگوں نے نواز شریف کے ساتھ وفا نہیں کی، نواز شریف کو ہم نے استعمال کیا ہے، اور نواز شریف کے اشتہار چھپوا دیے کہ یار وزیر اعظم نواز شریف، اور پھر اینڈ ٹائم پہ لوگوں کو دھوکہ دیا نا، تو پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ پھر نون لیگ نے آخری دفعہ دھوکہ دیا، اگلی دفعہ تو کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا اس کو، اور کوئی طاقتور وزیر اعظم جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آ کھڑا ہو کہ ووٹ کو عزت دو، جو گجرانوالہ کے جلسے میں نام لے کہ بھائی جنرل باجوہ جواب دیں، یہ مصیبت آپ نے کھڑی کی ہے، تو آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب کبھی کر سکتے؟ نواز شریف کی جانشین جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، بڑا مشکل ٹاسک ہے، بڑا ہی مشکل ٹاسک ہے ان کے پاس۔ ایک تو خاتون ہے، خاتون کے اوپر ویسے ہی ہم زیادہ تانا زن ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ان کا کمپیریزن ہر لمحے ہوگا نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور اگر انہوں نے ڈیلیور کر دیا یہ پارٹی سروائیو کر جائے گی، اور اگلے الیکشن میں اس کی کوئی ویلیو، اگر انہوں نے مریم نواز نے ڈیلیور نہیں کیا یہ پارٹی ختم ہو جائے گی، زیرو ہو جائے گی، اگلے الیکشن میں اس کا نام و نشان ہی نہیں ہوگا، اور پھر 2 ہی پارٹیاں ہوں گی، ایک تو وہ پارٹی جو ہمیشہ سے رہی ہے اور پارٹی کرتی رہی ہے، اور دوسری جو ہے پھر پیپلز پارٹی ہوگی۔ تو یہ نواز شریف کے بغیر مسلم لیگ نون کو سوچنا
بڑا مشکل کام ہے، اور یہ آگے ٹاسک بڑی مشکل ہے ان سب لوگوں کے لیے۔ شہباز شریف صاحب سے تو کوئی خاص توقع نہیں ہے، لیکن مریم نواز سے کچھ توقعات ہیں۔ اللہ کرے وہ سمجھداری سے کام لیں اور لوگوں کے لیے ڈیلیور کر دیں، کیونکہ مسلم لیگ نون ہمیشہ پنجاب میں گورننس پہ بات کرتی رہی، ہم نے ڈیلیور کیا۔ اگر ڈیلیور نہیں کر سکے تو پھر اللہ حافظ۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔